آدم خور انسانوں کی سچی کہانی، 2 ماہ برف کی قبر میں رہنے والوں کی کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی سی این رپورٹ، میں ہوں فیضان حسین۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک قصہ، ایک کہانی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایک معجزہ یا چمتکار تھا، کیونکہ جب آپ کے پاس نہ کپڑے ہوں، نہ کھانے کے لیے کوئی سامان، موت سامنے ہو، سردی -30 تک ہو اور اس میں زندہ رہنا ہو۔ یوروگوئے رگبی کی ایک ٹیم جس میں تھے کئی عمدہ کھلاڑی، لیکن وہ سارے اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور تقریباً اپنی تعلیم مکمل ہونے کے قریب ہی تھے۔ سب جوان اور جوشیلے تھے۔ کچھ جگہوں پر کہا گیا ہے کہ ان کھلاڑیوں نے خود ہی پیسے جمع کیے ٹکٹ کے لیے جو میچ ہونا تھا سنٹیاگو میں۔ تمام کھلاڑی، ان کے کچھ فیملی ممبرز ایئرپورٹ پر ملے، تصاویریں لی اور جہاز پر بیٹھ گئے۔ یہ ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی جو کہ یوروگوئے سے سنٹیاگو جا رہی تھی۔ جہاز میں ہر کوئی خوش تھا، لیکن اچانک جہاز کو ایک جھٹکا لگتا ہے جس سے سب ڈر جاتے ہیں۔ جس دوران ایک انہی کا ساتھی کہتا ہے کہ یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے جو جہاز گزرتا ہے، یہ پہاڑ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ان پہاڑوں سے گزرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ ان پہاڑوں کو سیدھا کراس نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے گھوم کر ان پہاڑوں کو پار کیا جاتا ہے۔ جہاز میں ٹوٹل 43 لوگ سوار تھے، جن میں 5 جہاز کا اسٹاف اور 40 ٹیم اور ان کے فیملی ممبر۔ جس دوران اچانک جہاز کسی چٹان سے ٹکراتا ہے اور نیچے جانے لگتا ہے، اور اچانک جہاز کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان میں سے چند مسافر زندہ ہوتے ہیں، جن میں چند زخمی ہوئے ہوتے ہیں۔ انہی کھلاڑیوں میں کچھ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، جن میں سے ایک رپورٹر تھا جس نے کچھ زخمیوں کا علاج شروع کیا۔ اسی دوران انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پائلٹ بھی زخمی ہیں، جسے وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بچ نہیں سکتا۔ جب پہلی رات ہوتی ہے تو ان پر نئی مصیبت نے حملہ کیا، کیونکہ درجہ حرارت -30 ڈگری تک پہنچ گیا۔ جہاز کریش کرنے سے تو ان مسافروں کی جان بچ گئی، لیکن اس سردی سے کیسے بچا جاتا؟ یہ سب مسافر جہاز کے اگلے حصے میں تھے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھیں گے اور کسی کو سونے نہیں دیں گے۔ سب نے مر جانے والے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لٹا لیا تاکہ گرم رہ سکیں۔ رونے اور چیخو پکار کے بعد ان کی پہلی رات تو گزر گئی، اور جب آنکھ کھلی تو دور دور تک برف کے پہاڑ، نہ کوئی پرندہ، نہ انسان، نہ پانی، نہ کھانا۔ دن میں انہیں معلوم ہوا کہ کون سے ساتھی جہاز کے ٹکڑے ہونے کے بعد ان سے بچھڑ گئے اور کون ابھی ان کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے زخمیوں کو دھوپ میں نکالا اور جہاز میں جو بیگ تھے ان میں خود کھانے پینے کا سامان تلاش کرنا شروع کیا، اور تمام سامان کو ایک بیگ میں جمع کر دیا اور تھوڑا تھوڑا اس میں سے کھا بھی لیا۔ تمام لاشوں کو ایک سائڈ پر برف پر رکھ دیا۔ دوسرا دن 14 اکتوبر 1972 کا دن تھا۔ دوسرے دن انہوں نے اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے جہاز کے ٹکڑوں کو کپڑوں سے بند کرنا شروع کر دیا۔ ان میں موجود مارسیلو، جو کہ ان کے رگبی کا کپتان تھا، کافی پر امید تھا کہ ان کے لیے مدد آئے گی، اور وہ اپنے مزید ساتھیوں کو بھی حوصلہ دے رہا تھا۔ ان کا ایک ساتھی ناندو کافی زخمی تھا، جو کہ ہوش میں آ کر سب سے پہلے اپنی بہن سوسی کے بارے میں پوچھتا ہے، جو کہ شدید زخمی تھے۔ اسی حادثے میں ناندو نے اپنی والدہ کو بھی کھو دیا تھا۔
جب اسے پتہ چلا کہ 3 دنوں سے وہ یہاں پر ہے تو اس نے اپنے زندہ رہنے کی امیدیں کم نظر آنے لگی۔ دن کو ان کو دور سے جہاز نظر آیا، سب نے بہت خوشی منائی، لیکن ان کو ڈھونڈنے کے لیے آنے والا جہاز ان کو نہ دیکھ پایا۔ سب پورا دن یہ باتیں کرتے رہے کہ میں واپس جا کر یہ کھاؤں گا، یہ کروں گا، یہ مووی دیکھوں گا، ہر کوئی اپنی خواہشات کا اظہار کرتا رہا۔ ناظرین، دن گزرتے گئے، وہ سب ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہے کہ ریسکیو ٹیم ان کی مدد کو ضرور آئے گی۔ 3 کا ایک رول ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان ہوا کے بغیر 3 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے، پانی پیے بغیر 3 دن، اور کھانا پینے بغیر جو ہے وہ 3 ہفتے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن پہاڑوں اور اونچائی اور برف پر انسان کی کیلوریز جو ہیں وہ زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ اچانک ان کی توجہ جہاز کی بیٹریز کی طرف گئی، لیکن بیٹریز بھی جہاز کے پچھلے حصے میں تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز کے دوسرے حصے سے بیٹری نکالنے کے لیے اس طرف جائیں جہاں جہاز ٹکرایا تھا۔ 4 لوگ تیاری کر کے جہاز کے دوسرے حصے کی طرف روانہ ہوئے، جن میں ڈومو اور فیتو۔ تھوڑا اوپر جا کر لگا کہ اگر جہاز ہمارے اوپر سے بھی گزر جائے تو وہ انہیں نہیں دیکھ پائے گا۔ اب اس میں چند دن گزر گئے تھے، اب ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں بچا تھا، بھوک سے سب کا برا حال تھا، زندہ بھی رہنا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے مردہ لوگوں کو کھانے کا ارادہ کیا۔ روبرٹو اپنے کپتان مارسیلو کو مردہ کھانے کی پیشکش کرتا ہے، جسے وہ ٹھکرا دیتا ہے، جس میں ان کے درمیان کافی بحث ہوئی، لیکن کچھ مسافر ان مردوں کو کاٹ کر کھانے لگے، لیکن بہت سے مسافروں نے ان کو کھانے سے انکار کر دیا۔ 8 دن بعد ان کا ایک کھلاڑی دوست کوکو نیچولیچ نے اپنے والدین کے نام خط لکھا: میرے پیارے والد اور والدہ، میں جہاز کریش ہونے کے 8 دن بعد آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ ہم ایک خوبصورت جگہ پر ہیں، ہمارے چاروں طرف پہاڑ ہیں، پاس ہی ایک جھیل بھی ہے، لیکن موسم بدلنے تک اس پر برف جمی رہے گی۔ ہم سب ٹھیک ہیں اور ہم 27 لوگ یہاں بچ گئے ہیں۔ آج ناندو کی بہن نے بھی اپنی آخری سانسیں لی۔ مجھے آپ دونوں کی بہت یاد آ رہی ہے، اور میں اوپر والے سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ وہ چاہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، مگر بس آخری بار آپ دونوں سے ملنے کا موقع دے۔ 21 اکتوبر ہے، ان مسافروں کا 9واں دن۔ جہاز کے ٹکڑے میں موجود ایک مسافر اچانک کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو میں اپنی باڈی تم سب کو کھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد بہت مسافر یہی جملہ دہراتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے چند مسافروں نے مردہ لوگوں کے جسم کھانا شروع کر دیے تھے۔ جو لوگ ان مردہ لوگوں کے جسم نہیں کھا رہے تھے وہ امید لگائے بیٹھے تھے۔ ان کو ایک بیگ سے ریڈیو ملے جو کہ جہاز کے ٹکڑے کے چند ہی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ریڈیو چلایا تو سب کی امیدیں ختم ہو گئی، کیونکہ ریڈیو پر خبر چل رہی تھی کہ اولڈ کرسچن نام کے رگبی کھلاڑیوں کے جہاز جو کہ کریش ہو گیا تھا، مسافروں اور جہازوں کے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے 66 ریسکیو آپریشن، جس میں 17 چلی کے ایئر فورس کے جہازوں سمیت یوروگوائے اور ارجنٹائن ایئر فورس جہازوں نے کوشش کی، لیکن وہ نہیں ملے، جس کے باعث آپریشن بند کر کے اگلے سال سے دوبارہ جہاز کے ٹکڑوں کو ڈھونڈنے کا کام کیا جائے گا۔ چلی ایئر فورس ریسکیو سروس کے مطابق اب تک انڈس کے پہاڑیوں پر 34 جہاز کریش ہوئے ہیں، جن میں اب تک کوئی زندہ نہیں پایا گیا۔ ریڈیو کی خبر کے بعد کپتان سمیت تمام مسافروں کی امیدیں دم توڑ گئی، اور کپتان مارسیلو نے بھی سب کو مردہ لوگوں کو کھانے کا کہہ دیا۔ مسافروں نے جہاز کا دوسرا پارٹ ڈھونڈنے کے لیے ایک بار پھر کوشش شروع کی تاکہ جہاز کا ریڈیو چلایا جا سکے، تو کچھ ساتھی تیار ہوئے جانے کے لیے۔ جب وہ گئے تو راستے میں انہیں اپنے ایک ساتھی گوڈیو ماگری، 23 سالہ یہ نوجوان ہے، اور ڈینل فورو کی باڈی ملی، اور جہاز کا کچھ حصہ بھی انہیں ملا۔ دوسرا حصہ ڈھونڈنے کے لیے جانے والے نوما، گوسٹاوا اور ماسپونس برف باری میں پھنس گئے، اور رات کے اندھیرے نے انہیں جھکڑ لیا۔ انہوں نے رات پہاڑ کے ایک پتھر کے نیچے برف میں گزاری۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ پتھر کی طرح سخت ہوئے تھے، لیکن وہ زندہ بچ گئے تھے، اور جہاز کے ٹکڑے پر بیٹھ کر کسی طریقے سے نیچے پہاڑی کے نیچے اترے، لیکن وہ اب ٹھیک نہیں تھے، وہ بیمار ہو چکے تھے۔ نوما نے اس دن پہلی مرتبہ انسانی جسم کھایا تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ناندو ہر روز واک کی ٹریننگ کرنے لگا، کیونکہ ناندو کو یقین تھا کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے چلی کی وادیاں ہیں۔ اب ہو گیا 17واں دن۔ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ 17ویں رات طوفان نے ان پر حملہ کر دیا۔ برف کا ایک تودہ ان پر آ گرا اور ان کے جہاز کے ٹکڑے میں داخل ہو گیا۔ سب لوگ برف کے نیچے پھنس گئے۔ سب لوگ اپنے ساتھیوں کو برف سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کر رہے تھے تو دوسرا تودہ ان پر آ گرا۔ اب وہ سب برف کے نیچے تھے اور دوسرے کا نام پکار کر اپنا زندہ ہونے کا بتا رہے تھے۔
لیکن اس دوران للیانا نویرو جو 34 سالہ جوان تھا، ڈیوگو اسٹورم جو 20 سالہ جوان تھا، اینرک پلانٹرو جو 22 سالہ تھا، گوسٹاوو کوگو، ڈینیل نیسپونس، جوائن کارلوس اور کارلوس روکی زندہ نہ بچ سکے۔ اس برفانی تودے نے ٹیم کے کپتان مارسیلو کو اپنے نیچے دبا دیا اور وہ بھی 17 دن زندہ رہنے کی کوشش کے بعد زندہ نہ رہ سکا۔ یہ 30 اکتوبر کی رات تھی جس دن نوماکی پیدا ہوا تھا اور اس دن وہ 25 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اس وقت وہ برف کے نیچے دبا ہوا تھا اور ان کو نہیں تھا معلوم کہ ان کے اوپر کتنی برف پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، جتنے دنوں سے یہ مردہ کھا رہے تھے، روبرٹو ان کو مردہ کاٹ کے دیتا تھا اور یہ سب کھاتے تھے۔ وہ کھاتے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس کا جسم کھا رہے ہیں۔ برف میں پھنسے ہونے کے بعد ان کی بھوک حد سے بڑھنے لگی اور وہ برف میں موجود اپنے ساتھیوں کے جسم کھانے لگے۔ نوما نے برف سے نکلنے کی کوشش میں جہاز کے شیشے توڑنے کی کوشش کی، جس دوران وہ زخمی ہونے کے بعد کامیاب ہو گیا اور سب کو باہر نکالنے میں بھی کامیاب ہوا، لیکن یہ صرف برف کے تودے سے نکلے، نہ کہ پہاڑیوں سے جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن اس تودے سے نکلنا بھی ان کے لیے جنت سے کم نہ تھا۔ سب نے بہت خوشی منائی، سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے مبارکبادیں دینے لگے، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد جب انہیں دوبارہ یاد آیا کہ ہم کہاں پھنسے ہیں تو ان کی حالت دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی۔ سب لوگ اپنے جہاز کے ٹکڑے سے برف ہٹانے میں مصروف ہو گئے۔ ناندو نے ان پہاڑیوں کو پار کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، کیونکہ ان کو نہیں تھا معلوم کہ انہوں نے کتنا دور جانا ہے اور کتنا چلنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ ان کی تیاریاں بھی جاری رہی، جس دوران ان کا ایک اور ساتھی آرٹورو نوگی، جس کی عمر 21 سال تھی، دم توڑ گیا۔ اب ان کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ انہوں نے پہاڑ کے دوسرے پار جانا ہے۔ 4 مسافر تیاری کے ساتھ زمینی راستے یا اپنے لیے کوئی مدد ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے گرم کپڑے اور کچھ سامان اپنے پاس رکھ لیا، لیکن اس دوران نوما جو کہ زخمی ہوا تھا، اسے انفیکشن ہو چکا تھا، جو کہ واپس چلا گیا۔ باقی 3 ساتھی آگے کی جانب روانہ ہوئے۔ اس دوران ان کے پیچھے ان کا ایک اور ساتھی رافیل، جس کی عمر 22 سال تھی، دم توڑ گیا تھا۔ لیکن ان کو جب پہاڑ کی دوسری جانب جہاز کا دوسرا ٹکڑا ملا تو وہ جہاز سے کھانے کا سامان، کپڑے لے کر ساتھیوں کی مدد کے لیے واپس آ گئے، اور ساتھ ہی جو ریڈیو ان کے پاس تھا اس کے لیے بیٹریاں بھی وہاں سے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی ریڈیو کو ٹھیک کرنے کی، لیکن وہ ریڈیو ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس دوران ان کے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا اور وہ ہڈیوں کے ساتھ جو تھوڑا بہت ماंس لگا ہوا تھا اسے کھا کر زندہ رہنے کی کوشش کرنے لگے۔ جہاز کے دوسرے پارٹ سے ان کو واٹر پروف بیگ ملے، جس سے انہوں نے جیکٹس بنانا شروع کی تاکہ وہ اپنا سفر دوبارہ شروع کریں۔ اس دوران انہیں ریڈیو پر ہی خبر ملی کہ ان کی تلاش شروع کی جا رہی ہے۔ اب موسم بھی تھوڑا سا گرم ہو چکا تھا، برف بھی پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس دوران نوما بھی زندہ نہ رہ سکا اور نیند ہی میں چل بسا۔ 3 دوست آخرکار فل تیاری کے ساتھ چلی کی زمین کو ڈھونڈنے کے لیے برفیلے پہاڑوں پر چل پڑے، جس دوران انہوں نے کئی برفیلے پہاڑ پار کیے، مشکل ترین پہاڑوں پر راتیں گزاری۔ ناندو اور روبرٹو نے اپنا آگے کا سفر جاری رکھا، لیکن ایک ساتھی ہمت ہار کر واپس روانہ ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس کھانا کم تھا اور یہ کھانا ان کا چند دن تک کام کرے۔ چند دن کے سفر کے بعد آخرکار انہیں ایک ندی نظر آئی، جیسے ان کو ایک نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس ندی کے کنارے گھوڑے پر ایک شخص ان کو نظر آیا، جس تک انہوں نے کسی طریقے سے اپنا میسج پہنچایا کہ ہم لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم وہ جہاز کے مسافر ہیں جو جا رہے تھے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ان تک لوگ پہنچنا شروع ہو گئے، اور وہ دن تھا 22 دسمبر 1972 کا، جس کے بعد ان کی مدد کے لیے ٹیمیں پہنچی اور ان کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے، جبکہ 13 لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے۔ یہ 16 لوگ آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں اس واقعے کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ 1993 میں الائیو کے نام سے اس پر ایک فلم بھی بنائی گئی تھی، جبکہ ایک کتاب برف کے قیدی بھی اس پر لکھی گئی ہے، جبکہ نیٹ فلیکس نے بھی اس پر اب ایک فلم بنائی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری TCN رپورٹ پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی رپورٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔